راز الہ آبادی ایک شاعر ہے، جانتے ہیں آپ راز الہ آبادی؟ نام سنا ہوگا۔ راز الہ آبادی ایک شاعر گزرا ہے بہت بڑا، اس نے حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے لیے کیا کہا؟ اب ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا انہوں نے دیا ہے تو گلے میں ڈالنا ایک بات سنو اب ذرا سلیقے سے۔ حضور مفتی اعظم ہند کسی ایک مفتی کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم ہند کسی ایک عالم فاضل کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم کسی ایک شخصیت کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم ہند کسی بریلی کے ایک باشندے کا نام نہیں۔ اے لوگوں، اگر حضور مفتی اعظم ہند پر نظر ڈالیں پھر اللہ کا کلام پروردگار عالم کے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید نے ولیوں کی جو صفات بیان کی وہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ولیوں کی صفات بیان کی، اولیاء کا مقام بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بندوں کو مزاج دیا، پروردگار عالم نے قرآن میں اولیاء کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے، بندگی کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ کمال عطا کرتا ہے، مرتبہ ولایت سے نوازتا ہے، درجہ کمال کو اللہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پر نظر ڈالو، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جو عبادت کرے وہ اللہ کا ولی، جو تقوی و طہارت کا پابند ہو وہ اللہ کا ولی۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ قرآن بتاتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہے، جس کے سینے میں پروردگار کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا آؤ بریلی کی طرف چلو، شہر بریلی میں محلہ سودا گران میں تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر میں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر میں پیدا ہونے والے حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھو، ان کی زندگی پر نظر ڈالو، خدا کی قسم جو صفات اللہ کے قرآن نے ایک ولی کی بیان فرمائی ہے وہ صفات تمہیں حضور مفتی اعظم کی ذات میں مل جائے گی۔ اب دیکھو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، ولی ہم کسی اللہ بلڑ بابا کو نہیں مانتے، دنیا نے بنا لیے نا اپنے اپنے اللہ بلڑ بابا، اور میں حیران ہو گیا یہ ایسا پرفتن دور ہے، اتنا خطرناک دور ہے، آپ کو ایسے ایسے چپے چپے پہ مزار اور سرکاریں ملیں گی، ایسے ایسے ولی ملیں گے جعلی فرضی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ اگر سرچ کریں گے نا یوٹیوب پر آپ کو سائیکل والی سرکار بھی مل جائے گی۔ آپ
میں نہیں کہتا جھوٹ نہیں ہے بات، آپ سچ کریں، آپ کو سائیکل والی سرکار ملے گی، شلوار والی سرکار ملے گی، دلہن والی سرکار ملے گی، یعنی دلہن والے بابا، سائیکل والے بابا، یہ اللہ واللہ بابا جتنے بھی نا. اور میں نے ایسے ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک مزار میں نے دیکھا بڑا شاندار بنا ہوا. میں نے پوچھا یہ کس کا مزار ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ سگریٹ شاہ بابا کا مزار ہے. جب ایسا دور ہو کہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضرت سید ابو الحسین احمد نوری مہروی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے پیر، اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں ہیں. رات وہاں پہ گزری ہے، رات کو اعلیٰ حضرت سوئے، خواب دیکھا، صبح اٹھے پیر کی بارگاہ میں بیان کرنے لگے. کیا خواب دیکھا؟ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کی بارگاہ میں بیان کیا، عرض کرنے لگے اے میرے مرشد گرامی، اے میرے پیر و مرشد، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. حضرت ابو الحسین احمد نوری نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جیسے فرمایا تو سرکار ابو الحسین احمد نوری آپ نے اپنے کشف کے ذریعے معلوم کیا اور بتایا اے احمد رضا، تمہارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر کے اندر اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو قوم کے بھی کام آئے گا، اللہ کا ولی بھی ہوگا، تقوی و طہارت میں لاجواب بھی ہوگا. آپ کے پیر، آپ کے مرشد نے فرما دیا احمد رضا تمہارے گھر میں ولی پیدا ہونے والا ہے. آواز بڑھا دے، تمہارے گھر میں ایک ولی پیدا ہونے والا ہے. تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب آپ اپنے گھر بریلی شریف تشریف لائے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی ولادت ہو گئی، حضرت مصطفیٰ رضا خان آپ کی ولادت ہو گئی. اللہ اکبر. میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے آغوش میں لیا، شہزادے کو پیار کیا، اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوما. تاجدار اہل سنت نے نام میرے آقا کی نسبت سے رکھ دیا مصطفیٰ رضا. پھر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ نام مصطفیٰ رضا رکھ دیا. اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے جو باقی رسومات تھی وہ ادا کی، شرعی اعتبار سے جن کو کرنا درست تھا وہ ادا کرنے کے بعد میں پھر جب 6 مہینے گزر گئے، 6 ماہ کی عمر میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی ہوئی. جب 6 ماہ کی عمر ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی حضرت ابو الحسین احمد نوری مہروی آپ تشریف لائے بریلی شریف. اور بریلی شریف میں آنے کے بعد میں دیکھو اے میرے عزیزوں، سرکار مفتی اعظم ہند کی 6 مہینے کی عمر ہے. اتنی چھوٹی عمر میں حضرت ابو الحسین احمد نوری آئے، آپ نے مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند کو آغوش میں لیا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا احمد رضا یہ جو پیدا ہوا تیرے گھر میں یہ مادر زاد ولی ہے، یہ ماں کی آغوش میں ولی پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اسے اپنی خلافت بھی عطا کرتا ہوں، اجازت سے بھی نوازتا ہوں. آپ نے خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا، تبرکات بھی عطا فرما دیے. کیا شان ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی 6 مہینے کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی نے آپ کو ولایت کی ڈگری بھی دے دی، آپ کو خلافت سے بھی نواز دیا، آپ کو اجازت بھی عطا فرما دی. 6 ماہ کی عمر میں یہ سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن بریلی میں گزرا. اے لوگوں، بچپن کس صحن میں گزر رہا ہے، کس گھر کے اندر گزر رہا ہے، اس گھر کے اندر بچپن گزر رہا ہے. جس گھر میں شریعت پروان چڑھ رہی ہے اس گھر کے اندر بچپن گزر رہا ہے. جس گھر کے اندر
اندر شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ والی کائنات کی شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے، اور عمل کیا نہیں جاتا بلکہ عمل کرایا بھی جاتا ہے۔ یہی بریلی کی سرزمین ہے، محلہ سوداگران ہے۔ ایک مانگنے والا بھکاری آیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا احمد رضا 10 روپے دے دو ورنہ تیرا گھر پلٹ دوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ مانگنے والے مانگتا ہے مانگ لو مگر سلیقے سے مانگ لو، یہ دھمکیاں نہ دو کہ تو میرا گھر پلٹ دے گا۔ اگر ایسی بات ہوگی تو احمد رضا اس بات پر تجھے ہرگز نہیں دے گا، احمد رضا تجھ سے ڈر کر نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا کو شریعت کا علم عطا کیا ہے۔ وہ بابا کہنے لگا احمد رضا اگر نہیں دے گا تیرا گھر پلٹ دوں گا، نقصان اٹھائے گا۔ گھر کے اندر شہزادیاں بھی دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کی والدہ نے بھی دیکھا ہے، آپ نے فرمایا دے دو اس کو جو مانگتا ہے، ان فقیروں سے الجھا نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ بات 10 روپے کی نہیں ہے، 10 روپے کیا 1000 مانگو، احمد رضا 1000 بھی دے دے گا، 1000 بھی عطا کر دے گا، مگر نبی کی شریعت کی بات آئے گی احمد رضا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر نبی کی شریعت میں حرف آئے گا احمد رضا گوارا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم ابھی اتنی سی گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں سرکار مفتی اعظم کا بچپن تھا، آپ چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، اچانک کھیلتے ہوئے چھت کے اوپر سے نیچے گر گئے، جیسے نیچے گرا شور ہو گیا حویلی کے اندر کہ دیکھو بابا کو 10 روپے نہیں دیے، تو پھر اسی لیے یہ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا چھت سے گر گئے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو آپ سے سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا گیا احمد رضا 10 روپے دے دیتے کیا ہو جاتا، بچہ تو نیچے نہ گرتا۔ آپ نے فرمایا نبی کی شریعت کی بات ہے، ایک مصطفیٰ رضا نہیں، اگر مصطفیٰ کی شریعت پر 100 مصطفیٰ رضا بھی ہو، 1000 مصطفیٰ رضا بھی ہو، نبی کی شریعت پر احمد رضا تمام کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ جو بات کہہ رہا ہے، جو چیلنج کر رہا ہے، یہ اندھ وشواس ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آج بھی لوگ چلم میں کش لگا کے کچھ بھی کہنے لگتے ہیں نا، جھومتے ہیں، چلم میں کش لگایا، ان کے جاہل مرید دائیں بائیں بیٹھے ہوتے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیر نے جیسے ہی گانجا چرس کی چلم میں لمبا سا کھینچ کے دم مارا نا، کش لگایا، جاہل مرید کہتے ہیں اب ہمارا پیر دیکھو کرامت دکھائے گا۔ کیا کرامت دکھائے گا یہ چرس پینے والا، گانجا پینے والا؟ چلا چلو بریلی چلو، بریلی کے اندر ولایت کے نظارے بھی دیکھ لو، شریعت کے نظارے بھی دیکھ لو، شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہو یہ بھی بریلی میں دیکھ لو، اور ولایت کیسے صاف ستھری نظر آتی ہے یہ بھی بریلی کی سرزمین پر دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سرکار نے جیسی فرمایا مجھے مصطفیٰ رضا کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہے، فکر ہے تو قانون شریعت کی فکر ہے۔ خدا کی قسم کیا کہنا تھا احمد رضا کا، اتنی ہی دیر میں حضور مصطفیٰ رضا کا اٹھ گئے اور اٹھ کر دوڑنے لگے، کھیلنے لگے۔ اے لوگوں، یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ بریلی سے ملا۔ احمد رضا اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ عقیدہ سنیوں کو عطا کیا، سنیوں کے عقیدوں کو شفاف کیا، اور انہی عقیدوں کی ترجمانی اور پاسبانی سرکار مفتی اعظم ہند نے کی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، 17 سال کی عمر ہے، یہ غالباً 18 سال کی عمر ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سے علم حاصل کیا ہے اور عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، عالم و فاضل کی سند حاصل کر لی۔ پھر مفتی اعظم کی زندگی پر نظر ڈالو، آؤ ذرا دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ایک مرتبہ دلی گئے۔ کہاں گئے؟ سرکار محبوب الہی کے عرس میں، فاتحہ کے موقع دلی حضرت نظام الدین، جب حضور مفتی اعظم ہند وہاں پہنچے، آپ کا ایک عقیدت مند، ایک چاہنے والا رہتا تھا، اس کے گھر پہ آپ کا قیام ہوا۔
مگر اس عقیدت مند کے گھر میں اس کے ساتھ ایک بدعقیدہ بھی رہتا تھا جو نبی کے علم غیب پر تنقید کرتا تھا، جو تاجدار مدینہ کے علم غیب پر بات کرتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو اس نے بلایا اپنے گھر میں، کہا حضور یہاں پر قیام کرے، اور اس کو بھی بلایا کہ تو بھی آ جا۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے وہ چاہنے والا کہنے لگا حضور اس کو ذرا سمجھا دیجئے، یہ حضور کے علم غیب پہ کلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے بیٹھ کر، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے آقا کے علم غیب کو انکار کرنے لگا، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے لگا، آقا کے علم کا۔ جب اس نے آقا کے علم کا انکار کیا، علم غیب رسالت کا انکار کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر اس نے علم غیب رسالت کا انکار کیا، کہنے لگا اگر آقا کو علم ہوتا، غیب کی خبریں معلوم ہوتی تو عائشہ کا حال بتا دیتے، اگر آقا کو پتا ہوتا تو نالین میں جب سانپ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بتا دیتے، اگر ان کو پتا ہوتا دروازے پہ کون صحابی کھڑا ہے، اگر آقا کو پتا ہوتا تو بتا دیتے۔ یہ سوال پر سوال کرتا رہا، جب اس نے سوال کر لیے تو مفتی اعظم نے فرمایا تو نے بہت سوال کر لیے، بہت لمبی چوڑی تیری تقریر ہو گئی، مگر میں تجھ سے فقط 3 سوال کروں گا، تو میرے 3 سوال سن لے۔ وہ کہنے لگا تم بریلویوں کی یہی عادت ہے، تم بریلویوں کا یہی طریقہ ہے، تم سوالوں کے جواب نہیں دیتے، سوال کر دیا کرتے ہو۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا سن لے، میں تجھ سے سوالوں کے جواب نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے کہتا ہوں صرف میرے سوال سن لے، جواب نہ دے، فقط سوال سن لے، اور یہ میرے سوال سنے گا تو میرے سوالوں میں تجھے تیرا جواب مل جائے گا۔ فرماتے میرے سوالوں میں تجھے تیرا جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ اب سنیں ذرا توجہ سے حضور مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا۔ تاجدار اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم عالم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان آپ فرمانے لگے میرا پہلا سوال یہ ہے اس مولوی کے بارے میں بتا، شریعت کا کیا حکم ہے جس کی ماں اپنے گھر کے اندر بیمار تڑپتی ہو، جو اپنے سکون کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا، اپنے آرام کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا اور یہاں رہائش کرنے لگا، جسے ماں کی بیماری کی فکر نہیں، ماں کی طبیعت کی فکر نہیں، ماں کے تڑپنے کا احساس نہیں۔ بتا اس ماں کے تڑپنے کو دیکھ کر پھر بتا اس بیٹے پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے، اس مولوی کے بارے میں بتا کیا حکم ہوگا جو اپنی ماں کو تڑپتا چھوڑ کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال سن لیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہے اس باپ کے بارے میں بتا شریعت کا کیا حکم ہے جو اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے بچوں کی پرورش کا خیال نہیں کرتا، وہ ادھر آسائشوں کی زندگی جیتا ہے مگر ادھر پیچھے اس کے بچے بے قرار تڑپتے ہیں، اس کے بچے یتیموں کی طرح ٹہلتے ہیں، اس کے بچے تعلیم و تربیت سے دور ہیں، اس کے بچے اچھا کھانے پہننے کو ترستے ہیں۔ جیسے میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے 2 سوال کیے، آپ تیسرا کرنے والے تھے، اس نے آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے، رو کے کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا خان، اے مفتی اعظم ہند، تیسرا سوال نہ کرو، مجھے پتا لگ گیا وہ مولوی میں ہی ہوں جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آ گیا، اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ گیا۔ کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا مجھے پتا لگ گیا جب بریلوی کو مصطفیٰ کو علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم، مصطفیٰ رضا بریلوی کے علم کا یہ عالم، تو پھر مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اب ذرا تقویٰ دیکھ لو میرے مفتی اعظم ہند، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، لاؤ میں کوئی مثال
لاؤ نہ کوئی دیکھ کر مفتی اعظم جیسا، تقوی میں با کمال ہے، طہارت میں با کمال ہے۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند، اب آپ کی ذرا آقا سے بھی محبت دیکھو اور تقوی کی بھی جھلک دیکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں سیرت حضور مفتی اعظم ہند بیان کر رہا ہوں، یہ عرس حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا۔ کون ہے مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جو رہتے تو بریلی میں تھے، جو بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے تھے، جو بریلی سے باہر نکل کر لوگوں کو دین کا پیغام بھی پہنچاتے تھے، وہ میرے سرکار مفتی اعظم۔ مگر مفتی اعظم کو اللہ نے پھر ایسا نوازا، آج کروڑوں سنیوں کے دلوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہو، آج ہمارے دل کی دھڑکنوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہیں۔ وہ مفتی اعظم نہیں۔ آپ اپنے کسی مرید کے گھر گئے، اور جب پیر کسی مرید کے گھر جائے نا تو مرید بڑا خوش ہوتا ہے، مرید کی طبیعت شاد ہو جاتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی پیر لوگ آتے ہوں گے، ہر مرید تمنا کرتا ہے میرے گھر پہ حضور رک جائیں، میرے گھر پہ قیام ہو جائے، میرے گھر پہ ٹھہر جائے۔ لوگوں، ہر مرید کی تمنا ہوتی ہے میرے گھر پہ ٹھہر جائیں، میرے گھر پہ ٹھہر جائیں، مجھے برکتیں مل جائیں، مجھے برکتیں مل جائیں، ہر کوئی تمنا کرتا ہے۔ مگر دیکھو تو ذرا، میرے حضور مفتی اعظم ہند اپنے ایک مرید کے گھر گئے، وہ بھی تو فخر کر رہا تھا، وہ بھی تو اترا رہا تھا قسمت پر، وہ بھی تو کہہ رہا تھا لوگوں میرا مرشد آیا ہے، وہ بھی تو بتا رہا تھا اے لوگوں میرا پیر میرے گھر آیا ہے، اے لوگوں دیکھو میرا پیر کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، میرا پیر وہ ہے جو شریعت کا پیکر ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے پابندی سے، تقوی و طہارت کا پیکر ہے۔ میرا پیر وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا نور نظر ہے، اعلیٰ حضرت کا چہیتا ہے۔ میرا مرشد وہ ہے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھتا ہے مگر دنیا بھر کے سنیوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ میرا مرشد میرے گھر آیا ہے۔ اے لوگوں، جس طرح آج آپ خوش ہوتے ہیں، کل سوچو تو ذرا جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ہمارے گھر ہمارے مرشد آ جائے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پر، تو جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو اس نے اپنی قسمت پہ کتنا ناز کیا ہوگا۔ مگر آؤ دیکھو، وہ مفتی اعظم ہند کو اپنے گھر لایا، اپنے دوستوں سے بھی کہنے لگا میرے گھر میرے پیر آئے ہیں، میرے گھر میرے پیر آئے ہیں، چلو نا میرے گھر ذرا میرے پیر سے ملاقات کر لو۔ ایک کسی دوسرے پیر کا مرید تھا، وہ کہنے لگا چلو اس کے پیر کو دیکھ کے آتے ہیں، کون مصطفیٰ رضا ہے، کون ہے؟ تو حضور مفتی اعظم نے اپنے مرید کے گھر پہ پہنچے، مرید بڑا خوش ہے، اپنی قسمت پہ فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، میرا مرشد میرے گھر آیا ہے، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کسی اور کا مرید ہے، کہا کہ میرے مرشد سے ملاقات کر لو، میرے پیر آئے ہیں ذرا تم بھی ملاقات کر لو۔ تو اس دوسرے پیر کے مرید نے کہا چلو اس کے پیر سے ملتے ہیں، مفتی اعظم سے ملتے ہیں، چلو یہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے، چلو ذرا سے ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے، ان کو دیکھیں گے ذرا کہ وہ آخر مفتی اعظم ہند کہلاتے ہیں، کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔